کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ آج ذوالقعدہ کی 20/9 تاریخ ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ آج شام چاند دیکھنے کا اہتمام فرمائے۔ چاند نظر آ جائے تو کل انشاءاللہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو اب قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ قربانی کے لیے جانور خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں جن کے دلوں کے اندر یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے نام پر ایک دمبا ذبح کریں گے، اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کریں گے، تو اس قربانی کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس وقت پورے ہندوستان کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا سے جتنے لوگ ان سال قربانی دے رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نام و نمرود سے، دکھلاوے سے، شہرت سے، منصب سے، عہدے سے اللہ پاک ہر ایک مسلمان مرد عورت سب کی حفاظت فرمائے۔ بزرگان محترم، اصل یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی دینے سے بندوں کو کیا ملتا ہے؟ قربانی دینے کا مقصد مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ہر گھر کے اندر ایک دمبا تو الحمدللہ ضرور قربانی میں دی جاتی ہے، اور بہت سارے گھر تو وہ ہے جہاں پر ایک گھر کے اندر 2 4 جانور کٹائے جاتے ہیں۔ اس جانور کو ذبح کرنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کیا ثواب ملتا ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو اگلی جمعہ عرض کروں گا۔ لیکن اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ قربانی کرنا کس کی سنت ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا، اس مختصر سے وقت میں اس لمبے واقعے کو عرض نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے باتیں اللہ پاک میرے ذہن میں ڈالیں گے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے کہ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، ہر آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ ہر آدمی کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ ہر آدمی کے اوپر قربانی دینا واجب نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بعض مالدار ہوں گے تو بعض غریب ہوں گے، بعض تو وہ ہے جن کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے تو وہ بآسانی قربانی کا جانور لا کر قربانی دے سکتے ہیں، بعض تو وہ ہے امید تو ہے کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن اتنی آمدنی نہیں ہے کہ اتنی آمدنی سے وہ اپنی زندگی کی روزی روٹی بھی چلائے اور اس روزی میں اور اس مال و دولت میں کچھ تھوڑا سا مال بچا کر
جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر سکے، بعض آدمیوں کی اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ جن کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ ہر حال میں قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس طاقت ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ قربانی کے وقت، قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں اگر قربانی نہیں دیتا، اگر وہ قربانی کو ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کو آ کر نماز پڑھنے کی اس آدمی کو ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، سیکنڈ مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقت ہونے کے باوجود، وسعت ہونے کے باوجود، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ وہ 15,000 دے کر ایک چھوٹا سا جانور خرید سکتا ہے، 25,000 30,000 روپے دے کر ایک گائے خرید سکتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ نے اس کو دیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ مال و دولت کی محبت میں کہ میرا مال کم ہو جائے گا، ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ جانور میں لانا ہے، پیسہ میرا خرچ ہو رہا ہے، ذبح دوسرے کریں گے، ذبح کرنے والے امام صاحب کو پیسہ دینا پڑے گا، پھر کھال مدرسے اور مسجد کو جائے گا، یہ گوشت غربا میں تقسیم ہو جائے گا اور رشتہ دار میرا گوشت کھا لیں گے، مجھے کیا ملے گا؟ اس نیت سے بہت سارے مالدار آج بھی اس وقت اس روئے زمین پر ایسے ہیں جو قربانی کرنا نہیں چاہتے، لیکن قربانی کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے بزرگان محترم، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس ثواب کو اگر ہر مسلمان مرد عورت اگر سن لے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم قرض لے کر قربانی ادا کریں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے صرف ایک جانور ذبح کرنے پر۔ وہ ثواب کیا ہے انشاءاللہ میں اگلی جمعہ عرض کروں گا، لیکن اس جمعہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ واقعہ لمبا ہے، وقت کم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، بہت بڑے پیغمبر گزرے، اللہ کے نبی گزرے۔ رات میں سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خواب پڑا ہوا، خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے اپنا دوست بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی ہونے کے بعد جب دونوں خاندان ملتے ہیں، شادی ہونے سے پہلے، رشتہ ہونے سے پہلے دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی، کوئی جوڑ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی یاری اور دوستی نہیں ہوتی۔ لیکن جب ادھر سے کسی کا رشتہ جڑتا ہے، ہمارے سے کسی کا رشتہ جڑتا ہے، جب رشتہ جڑنے کے بعد جب نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ دولہے کے رشتہ دار ہیں، یہ دلہن کے رشتہ دار ہیں، اس سے پہلے ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ نہیں کہا اللہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ میرے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم میرے دوست ہو، بلکہ اللہ پاک حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ پاک نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو میرے دوست ہیں۔
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات میں آرام کر رہے تھے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے ابراہیم آپ تو میرے دوست ہو، اے ابراہیم آپ خواب دیکھ رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، پوری رات پورے آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کیا کرو؟ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے تھے۔ رات گزر گئی، پوری رات بے چینی کے ساتھ گزری۔ جب صبح میں اٹھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب پورا دن جو ہے بڑی پریشانی کے ساتھ، بڑے ٹینشنوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ ایک تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہاں پر رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ ایک رات ایک دن گزر گیا، جب دوسری رات آرام کرنے کے لیے جب سوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ وہی خواب دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوسرے دن خواب دیکھتے ہیں، دوسری رات بھی گزر جاتی ہے، صبح میں اٹھتے ہیں، پورا دن ٹینشن سے گزارتے ہیں، پریشانی کے ساتھ گزارتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ 2 دن 2 رات گزر گئے، کچھ نہیں کیے۔ جب تیسری رات آرام کرتے ہیں، تیسری رات بھی وہی فیصلہ آتا ہے، وہی حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے، ابراہیم میں تمہارا پروردگار ہوں، ابراہیم میں تمہارا خالق ہوں، ابراہیم میں تمہارا اللہ ہوں، ابراہیم میں تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے دن خواب دیکھتے ہیں، اور تیسرے دن صبح اٹھ کر سوچو بزرگان محترم، 3 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا، انہوں نے اپنی بیوی کو کیسے منایا ہوگا، انہوں نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو کیسے منایا ہوگا کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا وقت آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ 3 دن ہو چکے ہیں، سوچو بزرگان محترم، انہوں نے اپنی بیگم کو کیسے سمجھایا ہوگا، انہوں نے اپنے لخت جگر کو، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے چھوٹے سے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا ہوگی؟ بزرگان محترم علماء نے لکھا ہے کہ صرف 7 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے حضرت اسماعیل کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر صرف 7 سال کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری رات خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بیٹے سے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے، میں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کچھ نہیں کہا۔ روزانہ کھلانے کے لیے، کھیلنے کے لیے باپ اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے، اسی طرح ان روز لے کر جانے والوں کی طرح آج آخری دن ہے۔ حضرت اسماعیل کو معلوم نہیں ہے کہ اب مجھے میرے والد محترم، اب میرے ابو جان مجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گھر کے اندر سے نہلا کر غسل وغیرہ کرا کر اچھے پاک پوتر کپڑے پہنا کر ایک میدان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ابھی حضرت اسماعیل کو معلوم نہیں ہے کہ اب میرے ابو جان مجھے لٹا کر ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ میدان میں پہنچ گئے۔ چونکہ پہلے سے ایک لمبا عرصہ وہ تھا کہ باپ بیٹے میں محبت ہوتی ہے، باپ کے دل میں بھی بیٹے کی محبت ہوتی ہے، بیٹے کے دل میں ماں باپ کی بھی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ روز کھلانے کے لیے، کھیلنے کے لیے باپ اپنے بیٹے کو لے کر جاتا۔ کبھی بیٹا اپنے والد سے کہتا بھاگتے ہوئے، ابو جان مجھے آپ پکڑیے، کبھی باپ بھاگتے ہوئے کہتا کہ بیٹا آپ مجھے پکڑیے۔ لیکن یہ آخری دن ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، کھیلنے اور مذاق کا مسئلہ نہیں ہے،
چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹا میں آج آپ کو ایک بات سنانے والا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان وہ کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے رات میں خواب دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے پوچھا ابو جان آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے، میں خواب دیکھا ہوا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے یہ سننا چاہیے تھا، باپ سے کہا ابو جان کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلاتا ہے۔ ابو جان آپ میرے بغیر تو کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، ابو جان آپ کبھی میرے بغیر تو چین سے نہیں رہتے تھے، ابو جان آج تک آپ نے کبھی میرے بغیر پانی نہیں پیتے تھے۔ ابو جان آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، میرے علاوہ آپ زندگی کیسے گزار سکیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ رات میں جب میں سو رہا تھا، خواب کے ذریعے اللہ پاک نے مجھے پیغام بھیجا ہے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جیسے اس بات کو اپنے باپ کی زبان سے سننا ہی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا، اپنے باپ سے کہا اے ابو جان دیر کی بات کی ہے، یہ میں نہیں قرآن مجید بتائے گا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، 7 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ابو جان دیر کی بات کی ہے، اللہ پاک نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ فوراً اس کام کو کر گزریے، دیر کی بات کی کر رہے ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، وہ 7 سال کا لخت جگر، وہ 7 سال کا چاند کا ٹکڑا، وہ چھوٹا سا ننھا منا بچہ اپنی زبان سے، اس چھوٹی سی زبان سے اپنے ابو جان سے کہہ رہا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابراہیم، اے ابو جان، جب اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا ہوا ہے، مجھے ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، ابو جان دیر کی بات کی ہے، آپ ضرور ذبح کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، میں صبر کر لوں گا، انشاءاللہ میدان محشر میں میری اور آپ کی ملاقات ہو کر رہے گی۔ سوچو بزرگان محترم اس باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا جس کے سامنے ایک بیٹا موت اور زندگی کے بیچ میں ہے اور باپ اپنے گلے کے اوپر چھری چلائے، اور اس دل کے اور باپ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا۔ ابھی ماں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، واقعہ لمبا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلانے کے لیے لٹا دیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ صرف 7 سال کی عمر ہے۔ جذبہ دیکھیے بزرگان محترم، اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ دیکھیے۔ ایک تو وہ دور تھا جن کی عمر 5-5 سال کی ہوتی تھی، 7 سال کیا بچی کی عمر ہوتی ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے، اللہ کے نام پر اپنی زندگی دینے کے لیے 7 سال کا بچہ تیار ہو چکا ہے، پورے طریقے سے تیار ہے۔ اپنے ابو جان سے کہتا ہے ابو جان میں پورے طریقے سے تیار ہوں، آپ میرے گردن کے اوپر، آپ میرے گلے کے اوپر چھری چلائیے، میں اللہ کے لیے راضی ہوں، خوش ہوں، آپ مجھے لٹا دیجئے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہے، لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی چھری لے کر آتے ہیں، پہلے ہی سے گھر سے وہ چھری لے کر چھپا کر لے کر جاتے ہیں، کہیں میرے بچے کو معلوم نہ ہو جائے، کہیں میرے لخت جگر کو معلوم نہ ہو جائے، کہیں میرے چاند کے ٹکڑے کو معلوم نہ ہو جائے، اور معلوم ہونے کے بعد میرا بچہ کہیں ڈر کے مارے بھاگ نہ جائے،
کہیں میرا بچہ ڈر کے مارے بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے چھوٹی سی ایک چھری کو لی، اپنے پاس رکھ لیے، چھپا کر اپنے بچے کو لے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے، اپنے لخت جگر کے گلے کے اوپر چھری بھی رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ فوراً روایتوں کے اندر آتا ہے فقام اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے۔ ابھی لیٹنے سے پہلے بیٹے نے کہا تھا ابو میں پورے طریقے سے تیار ہوں، اللہ کے نام پر ذبح آپ کیجئے، میں صبر کروں گا، آپ بھی صبر کریں گے، میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ بیٹے آپ نے ابھی ذبح ہونے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے کہا تھا اور اب آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ بزرگان محترم، 7 سال کا بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابو جان آپ مجھے ذبح کر دیں گے، میرے گلے کے اوپر چھری چل جائے گی، میرے جسم سے خون بہہ جائے گا، میرے کپڑے خون سے آلود ہو جائیں گے، کیا مجھے کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا لے کر آیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اگر میں اور آپ پوچھیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری زندگی کے 25 سال ہو چکے ہیں، ہماری زندگی کے 30-35 سال ہو چکے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک 7 سال کا بچہ اپنے والد سے پوچھتا ہے ابو جان آپ مجھے لٹا تو دیے ہیں، آپ مجھے ذبح تو کر دیں گے، جب مجھے ذبح کریں گے میرے گلے سے خون نکلے گا، خون کے فوارے نکلیں گے، پورے کپڑے خون سے آلود ہو جائیں گے، کیا کفن دینے کے لیے آپ نے کوئی کپڑا لے کر آیا ہے، کوئی کفن لے کر آیا ہے؟ ابو جان کہتے ہیں اپنے لخت جگر 7 سال کے بچے سے کہتے ہیں بیٹا کوئی باپ اپنے بچے کے لیے کفن کا کپڑا لے کر پھرتا ہے؟ کہ کہا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، کہ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے، کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن لیتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو؟ بیٹا میں کوئی کفن لے کر نہیں آیا ہوا ہوں، کوئی چادر وادر نہیں لا کر آیا ہوں، کوئی کپڑا میرے پاس نہیں ہے۔ 7 سال کی عمر کا بچہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو جان آج مجھے امی جان ہے نا مجھے نہلا کر غسل وغیرہ دے کر پاؤڈر وغیرہ لگا کر ابو جان مجھے 2 جوڑے پہنا ہے۔ کتنے جوڑے پہنا ہے؟ بولو بھائی کتنے جوڑے؟ 2 جوڑے پہنائے۔ ابو جان ایک کام کیجئے گا، ایک کرتا میں نکال کر دے دیتا ہوں، ایک کرتا میرے جسم کے اوپر ہوتا ہے، ایک کرتا زائد ہے، میری امی جان نے مجھے 2 جوڑے پہنا کر بھیجے ہیں، ایک کپڑے کو آپ نکال کر کے رکھ دیجئے، جب آپ مجھے ذبح کریں گے یہ نکالا ہوا کپڑا اسی کو آپ کفن بنا کر کے رکھ لیجئے گا، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا آپ میرے گلے کے اوپر چھری چلائیں گے، خون نکلے گا، یہی کپڑے کو آپ کفن سمجھ کر اس کپڑے میں مجھے دفنا دینا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک کرتے کو، ایک کپڑے کو نکال کر حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم بھی رو رہے، اس لیے کہ باپ اور بیٹے کا مسئلہ ہے، بیٹے کے دل میں باپ کی اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنا ایک باپ کے دل میں ہوتی ہے، اور باپ کے دل میں ایک محبت اتنی ہی ہوتی ہے جتنا ایک بیٹے کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے بچے کو پالا ہے، اور اب بچہ باپ کے سامنے دنیا سے جدا ہو رہا ہے، سوچو اس باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس کپڑے کو لے لیا، جب لٹانے کے لیے دوسری مرتبہ لیٹ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب دوسری مرتبہ چھری چلاتے ہیں، بزرگان محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، روایتوں کے اندر لکھا ہے فقام اسماعیل، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے چھری رکھ بھی دیتے ہیں۔ فقام اسماعیل، دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں بیٹا ابھی تو تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا میں تیار ہوں، دوسری مرتبہ آپ نے کہا تھا میں تیار ہوں، ذبح کر دیجئے، پھر آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی آخری تمہاری خواہش ہے؟ کیا آخری کوئی تمنا ہے؟
تو بیٹے نے کہا کہ نہیں ابو جان، الغرض بات تو یہ ہے آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے، آپ میرے گلے کے اوپر چھری چلائیں گے، آپ بھی روئیں گے، میں بھی روؤں گا، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ ابو جان آپ یہ کام کیجئے گا، آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے گا۔ کیسے لٹانا ہے؟ آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے، تاکہ جب ذبح کرنے کے لیے چھری چلے گی آپ کے سامنے تو میں ہوں گا، لیکن آپ کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوگا، لیکن ذبح کریں گے انشاءاللہ آپ بھی صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے۔ اے ابو جان مجھے سیدھا مت لٹانا، ابو جان آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، ابو جان آپ کو بڑی پریشانی ہوگی، اس لیے ابو جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ ذبح کرنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہو، آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹا دیا۔ بزرگان محترم، الٹا لٹا کر چھری چلانا ہی تھا، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اے اللہ کیا کوئی فیصلہ آنے والا ہے، کوئی حکم بدلنے والا ہے؟ اس لیے کہ میرا لخت جگر تو تیرے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اللہ میرا بیٹا لیٹ بھی چکا ہے، کیا اللہ تیری طرف سے کوئی فیصلہ آنے والا ہے، کوئی حکم چینج ہونے والا ہے، کوئی حکم بدلنے والا ہے؟ بزرگان محترم، غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ پاک کہتے ہیں ابراہیم تم اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لینا۔ کیا باندھ لینا؟ تم اپنے آنکھوں کے اوپر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ براہ راست اللہ پاک حضرت ابراہیم، اس لیے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لینا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل نے جو کرتا نکال کر دیا ہوا تھا، حضرت ابراہیم نے تھوڑا سا کپڑا نکالا، اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیا۔ بزرگان محترم، روایتوں کے اندر آتا ہے پٹی باندھ لینے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اے ابراہیم تم ذبح کرو، اے ابراہیم تم ذبح کرو۔ چنانچہ ذبح کرنے سے پہلے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک دمبا لے کر جنت سے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جو جنت سے لایا ہوا دمبا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے نیچے پیش کر دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا بھی دیتے ہیں۔ چلانے کے بعد اب آنکھوں کی پٹی نکالتے ہیں۔ پٹی نکالنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں بزرگان محترم؟ سامنے اپنا لخت جگر ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اب حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہوا تھا کیا اس امتحان میں ناکام تو نہ ہوا؟ دن مسلسل خواب دیکھے ہوئے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اب میں تو چھری بھی لے کر کے آ گیا، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری بھی چلا دیا، اب میرا بیٹا یہاں کھڑا ہوا ہے، کیا میں امتحان میں ناکام تو نہیں ہوا؟ پریشان تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دمبا لے کر آ گئے۔ بزرگان محترم، یہ بتانا چاہیے تھا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں نے جو کچھ کہا تھا تم ہر چیز کو کر گزرے، یہ ایسی چیز ہے اے ابراہیم میں قیامت کی صبح تک تمہاری اس عظیم سنت کو ہر مسلمان سے کرواتا رہوں گا۔ یہ رہی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ بزرگان محترم، یہ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے جنت سے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ پاک نے دمبا بھیجا تھا، قربانی کے جانور کو انہوں نے ذبح کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دمبا خرید کر قربانی کر سکتا ہے، ایک جانور خرید کر اللہ کے نام پر ذبح کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی کا جانور خرید کر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرے، قربانی ادا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔
اس سے بڑی بربادی کی بات کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ معاف فرمائے بزرگان محترم، کتنے مالدار ہیں آج قربانی دینے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلو، 2 منٹ زائد ہو جائیں گے، نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آج بہت سارے لوگ قربانی کا جانور خرید تو لیتے ہیں، لیکن خرید لینے کے بعد اس کی فوٹو پکڑ کر دوسرے رشتہ داروں میں ارسال کرتے ہیں، واٹس اپ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں دیکھ میں نے اس دمبے کو خریدا ہے، دیکھ میں نے اس جوڑے کو خریدا ہے، میں نے بیل کو خریدا، میں نے بھینس کو خریدا، میں نے اونٹ کو خریدا، میں نے گائے کو خریدا، اور میں نے 2 بکروں کو خریدا، دیکھ کتنے اچھے ہیں، کیسے ہیں۔ اب سامنے والے کو جب وہ فوٹو بھیجتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پوچھے گا ارے بھائی ماشاءاللہ بہت عمدہ اچھے ہیں، تو نے اس کو کتنے روپے میں خریدا؟ وہ بتائے گا میں نے 2 دمبے خریدے ہیں، اس کی قیمت ہے 2 لاکھ روپے۔ بزرگان محترم، جب 2 لاکھ روپے آپ اس کو بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اندر ریاکاری آ جائے گی، ظاہر سی بات ہے آپ کے دل کے اندر دکھلاوا آ جائے گا، نام و نمرود آ جائے گا، شہرت آ جائے گی، عزت چاہنا آ جائے گی۔ بزرگان محترم، ہم قربانی کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خوش نہیں کرنا ہے، لوگوں سے عزت چاہنے کے لیے قربانی نہیں کرنا ہے۔ ہاں قربانی کے جانور بھی خریدنا ہے۔ بزرگان محترم، سیدھے سادے جانور خریدیے گا، آپ کو 1 لاکھ روپے کا جانور خرید کر کے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی سالوں سے میں پریشان ہوں، آپ کو کون سے مفتی نے کہہ دیا کہ آپ 1 لاکھ روپے کا بکرا خریدیے؟ آپ کو کون سے مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ آپ 2.5 لاکھ کا بکرا خریدیے، 2 لاکھ روپے کا جانور خریدیے؟ آپ کو کس نے کہا آپ 10,000 کا بکرا خریدیے گا، آپ 15,000 کا بکرا خرید لیجئے گا، آپ 20,000 کا بکرا خرید لیجئے گا، آپ کی قربانی الحمدللہ ہو جائے گی۔ اتنے لاکھ روپے آپ فضول کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یہ میں نہیں، قرآن مجید بتائے گا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ چاہے قربانی کا مسئلہ ہو، شاہی شادی کا مسئلہ ہو، چاہے ولیمے کا مسئلہ ہو، چاہے دیگر جگہوں پر فضول خرچ کرنے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، قرآن مجید کہتا ہے جب فضول خرچی میں تم پیسے برباد کرتے ہو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اب ہم ادھر سے قربانی بھی دے رہے اور دوسری طرف ہم شیطان کے بھائی بن رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قربانی دیں گے تب بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بزرگان محترم، قربانی دینا ہے آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیجئے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کے جانور کو خرید کر کے قربانی دیجئے گا۔ اللہ پاک اس کے بدلے میں کیا دینے والے ہیں؟ ایک آدمی چھوٹا سیدھا سادہ جانور خرید کر کے 15-20 ہزار روپے دے کر ایک جانور خرید کر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ بزرگان محترم، اس کے بدلے مسلمانوں کو کیا اجر ملتا ہے، کیا ثواب ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اگلی جمعہ اس عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نام و نمرود سے، دکھلاوے سے، شہرت سے اللہ پاک پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔